نبی کا صحیفہ اور اس کا دوسرا باب اور اس کی 28ویں آیت لکھا گیا، اور اس کے بعد آواز ذرا اونچی رکھنی ہے، اور اس کے بعد میں ہر فرد و بشر پر اپنی روح نازل کروں گا۔ اپنی روح، کون سی روح؟ اپنی روح۔ آگے دیکھیں، اور تمہارے بیٹے دوسرے نمبر پہ آ گیا، بیٹیاں نبوت کریں گے۔ آگے تمہارے بوڑھے خواب دیکھیں گے، اور جوان رویا دیکھیں گے۔ آمین۔ اور جوان رویا دیکھیں گے۔ آپ خدا کے لوگوں اس بات کو سمجھیں اور اس پر ایمان لے کر آئیں کہ یوئیل نبی انبیاء اصغر میں اس کا شمار آتا ہے، چھوٹے نبیوں میں، اور بڑی چھوٹی اس کی کتاب ہے، 3 اس کے ابواب ہیں، لیکن بات ہی اس نے بہت بڑی کر دی ہے، خوشخبری بہت بڑی دے دی ہے۔ یہ مت سوچیں کہ ہمارا چرچ کے اندر ہم کون سی خدمت پر ہیں، نو پرابلم۔ آپ ایماندار ہیں، آپ یسوع پر ایمان لانے والے ہیں، اور آپ یہ اپنے ذہن کے اندر ضرور رکھیں کہ آپ کے اندر جو خدا نے برکت رکھی ہوئی ہے اور جس مقام پر آپ کو خدا نے رکھا ہوا ہے، آپ بہت بابرکت ہیں اور آپ بہت پاورفل ہیں۔ اس نبی کی اس دلیری پر میں یقین کرے خدا کا شکر کرتا ہوں کہ کمال قسم کی اس کی دلیری ہے۔ اور اس کی دلیری کیا ہے کہ یہاں پر وہ بتا رہے ہیں، اس کے بعد ہر فرد و بشر پر، یہ ایک بہت بڑی گڈ نیوز ہے، یہ ایک بہت بڑا مکاشفہ ہے، یہ خوشخبری ہے، یہ بیٹیوں کے لیے، یہ بیٹوں کے لیے، یہ ہر ایک کیٹیگری کے انسان کے لیے خدا بول رہا ہے اور خدا کہہ رہا ہے۔ اگر آج کلیسیا اس کے لیے ریڈی نہیں ہے تو پھر یقین کیجئے گا دنیا کے اندر آپ کو ہلاکتیں ملتی رہیں گی، آپ کو بغیر نجات کے لوگ مرتے ہوئے ملتے رہیں گے، اور اس کے ذمہ دار ایماندار ہیں۔ صرف میں اور آپ ہی نہیں ہیں، بلکہ دنیا میں جتنے بھی ایماندار ہیں وہ سب پر یہ ذمہ داری آتی ہے۔ اور یہاں پر اور بڑی خاص جو بات جس نے مجھے دوبارہ اس میسج کو ریپیٹ کرنے پر بلکہ بقیہ حصہ پر بولنے کے لیے مجھے اکسایا ہے، وہ ہے تمہارے بیٹے، تمہارے، آگے چل کر ہم اس پہ بات کریں گے، تمہارے بیٹے بیٹیاں نبوت کریں گے۔ کیا کریں گے؟ نبوت انگلش میں پروفیسی ہے، اردو میں نبوت ہے۔ اور نبوت کے کیا میننگز ہیں؟ نبوت کے میننگز ہیں جو خدا کے قریب رہتا ہے، جو خدا کے کلام کے اندر رہتا ہے، اور جو کلام کی قدرت کے ساتھ خدا کے ساتھ محبت کرتا ہے اور خدا کی آواز کو سننا چاہتا ہے کہ خداوند مجھ سے بول، کیونکہ اس نے اپنے دل کو، اپنے دل کی زمین کو، اپنے ذہن کو تمام دنیا داری سے خالی کر اس کو اپنے لیے اس مقصد کے لیے تیار کر لیا ہوا ہے کہ میرا خدا میرے ساتھ بولے تاکہ میں دنیا کو خدا کا پیغام سنانے والا بنوں، میں لوگوں کو خدا کی آواز سنانے والا بنوں۔ ایسا انسان خدا کی دل کے پروگرام اور اس کی رویا کو پورا کرنے والا ہے۔ لیکن شروعات کہاں سے وہ کہہ رہے ہیں؟ شروعات کدھر سے ہے؟ بیٹوں سے، پھر بیٹیوں سے۔ آج ہماری بیٹیاں اگر نبوت کی طرف نہیں آ رہی،
آج اگر ہمارے بیٹے خدا کی طرف نہیں آ رہے تو یقین کرے اگر میں باپ ہوں گھر کے اندر تو پھر میں ذمہ دار ہوں، اور اگر ایک ماں ہے گھر کے اندر تو وہ پھر ماں ذمہ دار ہے۔ ہاللیلویا۔ وہ ماں ذمہ دار ہے، وہ باپ ذمہ دار ہے، میں بھی ہوں تو میں ذمہ دار ہوں، کیونکہ ہم ویسا ماحول نہیں بنا سک رہے، ہم ویسا ماحول دے نہیں سکتے۔ آؤ خدا کے لوگوں خدا کے روح کو کام کرنے دیں، آؤ خدا کے لوگوں خدا کے روح کو اپنی زندگیوں کا خالق اور مالک بنا دیں۔ ہماری سوچیں، ہمارے خیالات، ہمارے منصوبے سارے اچھے ہیں، لیکن وہی قائم رہیں گے جن پر خدا اپنا ہاتھ رکھے گا، جن پر خدا اپنی قدرت کو ظاہر کرے گا، جو آپ خدا کے کلام کے ساتھ جڑ کے آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے۔ ہاللیلویا۔ پھر آگے لکھا ہوا ہے تمہارے بوڑھے خواب دیکھیں گے۔ کیا دیکھیں گے؟ خواب دیکھیں گے۔ کس کی زندگی کے اندر ایسے خواب روانی کے ساتھ چلتے ہیں جو ہر وقت اپنے خدا کے ساتھ اور اپنی زندگی کے اندر خدا کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے۔ اور یقین کیجئے گا جو اپنا نام پیدا کرنا چاہتا ہے نا، یہ یاد رکھیے گا، یہی غلطی نمرود سے ہوئی تھی، یہی غلطی نمرود سے ہوئی تھی، اور اس نے کہا تھا کہ آؤ ہم زمین پر اپنا نام پیدا کریں۔ یہی اس کے اندر حقار تھی کہ اسی اپنا نام پیدا کریے، سانو بھی کوئی کہ واہ جی واہ کیا بات ہے جی، اے یہی بات دنیا دے اپنے باقی دے سارا ہی ایمی ہوئی ہے نہیں۔ اور کیا کر رہے ہیں وہ؟ سنیے گا ذرا، تھوڑا سا ذرا میں اس طرف آیا ہوں تو ذرا آپ کو سمجھا دوں۔ کر کیا رہے وہ برج بنا کر وہ آسمانی معاملات میں مداخلت کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ میں اتنا بڑا برج بناؤں گا کہ میں آسمان پر چڑھ جاؤں گا، اور اوپر کی جتنی بھی خدا کی قدرت ہے اس کے اندر وہ انوالو ہونے کی کوشش کر رہا ہے، جس سے پھر خدا نے کہا آؤ ہم ذرا دیکھیں انسان کے کام کو کہ یہ کیا کرنے چلا ہے۔ دادی پھر انہیں پھر مداخلت وچ پائی ہے، پھر انہیں سارے پھر معاملیاں انہوں نے زبانوں نے پھر چینج تے سب مجھے انہوں پتہ لگ گیا کہ میرے نام جلال ہی نہیں ملن دیا، میری کوئی گل بات ہی نہیں کرن دے، انہوں نے ہر پاسے اپنی پائی دی ہے، میرا نام ہوئے میرا نام ہوئے میرا نام ہوئے نو، ایسا کبھی بھی قائم نہیں رہ سکتا، کیونکہ بائبل مقدس میں لکھا ہوا رہے گا نام سدا دیگر مسیح دا۔ آمین۔ ایک ہی نام ہے جو رہنے والا ہے، جس کی وجہ سے یوئیل نبی یہ ہمیں ایک سندیشہ دے رہا ہے اور ایک ہمیں بہت بڑی خوشخبری سنا رہا ہے کہ تمہارے بیٹے بیٹیاں نبوت بہت بڑی بلیسنگ ہے۔ یقین کیجئے بہت بڑی بلیسنگ ہے۔ آج نبوت کرنے کا بہت سے لوگوں کو شوق ہوتا ہے، لیکن یہ شوق سے نہیں ہوتا، یہ خدا کی قدرت کے ساتھ ہوتا ہے۔ لکھے مانگو گے تو تم کو دیا جائے گا۔ خدا سے برکتیں نعمتیں مانگنا کیوں؟ ابتدائی سنی کلیسیا پہلے خوف کے نیچے ہے، پہلے ڈر کے نیچے ہے، پہلے اتنے پریشر کے نیچے ہے کہ یسوع مسیح کی مصلوبیت پر 100% معاملات ٹھیک چل رہے تھے۔ مردے بھی زندہ ہو رہے ہیں، قبروں میں سے بھی مردوں کو زندہ کیا جا رہا ہے، بدکاروں کو معاف کیا جا رہا ہے، اندھوں کی آنکھیں کھولی جا رہی ہیں، لشکر بدروہوں کے آگے لگ کے بھاگ رہے ہیں، سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے، اور ایمان، قدرت، خوشی، شادمانی اتنی
بڑھ گئی ہے کہ چاروں طرف پورے علاقے کے اندر یہاں تک کہ کنانی اور بہت سے غیر مذاہب کے لوگ بھی یسوع مسیح کے بارے میں سننے لگے ہیں اور ایمان لانے لگے ہیں اور ان میں معجزے میں ہیں. اوکے، لیکن یہ ساری باتیں ہونے کے باوجود کیا کیا شیطان نے؟ ایک دم سے ہاتھ ڈالا ہے خدا کے بیٹے یسوع مسیح کے اوپر اور اس کو مصلوبیت کے لیے وہ کیلوری کی طرف لے گیا. اور اس پیریڈ کے اندر ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ منادی ختم، منادی بند، کلام کی خدمت ختم ہو گئی ہے، سٹاپ ہو گیا سب کچھ، تتر بتر ہو گیا شاگرد. جتنی بھی ابتدائی شاگردیت کے اندر آنے والی بیٹیاں بہنیں، بڑے بڑے کرسڑ میں روٹیاں کھانے والے، لازر کی قبر پر زندہ ہوتا دیکھنے والے، تاریکی کی کفتوں کو کچلتا ہوا نکلتا ہوا دیکھنے والے، سارے کے سارے رپوش ہو گئے ہیں، انڈر گراؤنڈ ہو گئے ہیں. کوئی ملتا نہیں، کوئی دکھائی نہیں دیتا، سب کچھ ختم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. لیکن تیسرے دن جی اٹھنے کے بعد وہی یسوع مسیح جس نے 40 کوڑے کھائے ہیں، ہاتھوں اور پیروں میں کیل ٹھکوائے ہیں، اذیت، بے عزتی، سب کچھ سہ کر صلیب کا بھاری دکھ سہا، قبر میں گیا. جی اٹھنے کے بعد کہیں بھی نہیں گیا، کسی کی طرف نہیں گیا. اس نے وزٹ کیا تو اپنے خون خریدوں کو، اپنے شاگردوں کو، وہ جہاں بھی چھپ کر بیٹھے ہیں وہ ان کے کمروں میں گیا ہے اور انہیں اپنا دکھایا اور انہیں سمجھایا کہ میں مر گیا تھا، میں جی اٹھا ہوں. کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ شیطان نے خوف کے ساتھ، ڈر کے ساتھ ان کو برباد کرنے کا منصوبہ بنا لیا ہے. ان کے اندر انا پرستی، ان کے اندر بہت سی ایسی دنیا داری کی باتیں آ گئی ہیں جس سے یہ سمجھ گئے ہیں کہ ہمارا یسوع مر گیا، ختم ہو گیا، منادی ختم. لیکن وہ پھر آ کر کھڑا ہوا ہے اور اس نے کہا ہے دیکھو میں مر گیا تھا، میں ہی جی اٹھا ہوں. آؤ میرے بچوں، آؤ میرے لوگوں، آؤ میرے خون خریدو، دنیا کو بتاؤ کہ جو اپنے کہنے کے مطابق مر گیا تھا وہی جی اٹھا ہے. ابھی تالی بھی نہیں بجانی اور کچھ بولنا بھی نہیں ہے، آگے ذرا چلیں. اب یہ ساری باتیں ہو گئی ہیں، 40 دن گزر گئے ہیں، ایک ایک کو مل رہا ہے، جماعت کو مل رہا ہے اور صرف اپنے لوگوں پر ظاہر ہو رہا ہے. یہ سب سے بڑی بات ہے. کیا وہ دنیا پر ظاہر نہیں ہو سکتا؟ کیا وہ غیر قوموں پر نہیں؟ کیا وہ کنانی عورت کو نہیں مل سکتا؟ کیا وہ رومیوں کو نہیں مل سکتا؟ کیا وہ رومیوں کو نہیں بتا سکتا؟ کیا وہ غیر مذہب کے لوگوں کو نہیں بتا سکتا؟ نہیں، اپنے لوگوں کو وہ تحریک دے رہا ہے، اپنے لوگوں کو مضبوط کر رہا ہے، اپنے لوگوں کو برکت دے رہا ہے اور اپنے لوگوں کو تقویت دے رہا ہے. اس کے چھٹے خط کے اندر لکھا ہوا ہے غرض. کیا لکھا ہوا ہے؟ غرض خداوند میں اور اس کی قدرت کے زور میں، اور اس کی قدرت کے زور میں مضبوط. کیا بنو؟ مضبوط بنو. آمین. کس وجہ سے؟ کیونکہ خدا کا بیٹا یسوع مسیح اپنی تمام تر مصلوبیت کے باوجود پھر تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھ کر اپنے لوگوں کو برکت دینے کے لیے، اپنے لوگوں کو تقویت دینے کے لیے پھر آ کر کھڑا ہو گیا ہے. اوکے، 40 دن میں نے آپ کو بتائے ہیں، یہ 40 دن تک نظر آتا ہے. کتنے کوڑے کھائے ہیں؟ ایک کام. کتنے دن نظر آتا رہا ہے؟ 40 دن. میں سمجھتا ہوں ایک کوڑے کے پیچھے ایک دن وہ ان کو نظر آتا رہا ہے، صدر وقت رکھتا رہا ہے. 40 دن ان کو نظر آتا رہا ہے، ان کو مضبوط کرتا رہا ہے اور ان کو زور دیتا رہا ہے. اوکے،
جب وہ آسمان پر چلا گیا. کہاں چلا گیا؟ آسمان پر. آسمان پر چلا گیا. کہاں سے گیا؟ زمین سے. زمین سے کہاں چلا گیا؟ آسمان پر. اوپر لکھا ہے فرشتے نظر آئے. ان کا اے گلیلی مردو تم کیا دیکھتے ہو؟ جس یسوع کو آسمان پر جاتا دیکھ رہے ہو، ایک وقت آئے گا کہ یہی یسوع بادلوں پر آئے گا. اوکے. اب یہ سوچنے کی بات ہے کہ ڈرے ہوئے سہمے ہوئے لوگوں کے اندر طاقت کیسے آئی ہے؟ سب سے بڑی بات ہے ان ڈرے ہوئے لوگوں کے اندر قوت کیسے آئی ہے، طاقت کیسے آئی ہے؟ کیونکہ یسوع مسیح نے کہا تھا جب تک تمہیں قوت کا لباس نہ ملے. کون سا لباس؟ اب اس کو حاصل کیا جاتا ہے، اس کو لیا جاتا ہے. جب میں اس کے لیے دعا میں ٹھہرا، بڑے خادموں نے میرے سر پہ ہاتھ رکھ رکھ کے دعائیں کی. وہ میرے جذبے کو بھی دیکھتے تھے، میرے جوش کو بھی دیکھتے تھے اور دعا کرتے. کھ بھی نہیں سی ہوتا. بڑے بڑے خادموں نے بڑی میری مدد کی. کچھ نہیں، میں اور پریشان ہو جاتا اور میں یہی سوچتا نہیں کچھ ہے میرے اندر کمی، کچھ ہے کوئی ایسی بات جس کی وجہ سے خدا کا روح مجھے نہیں ملا. اوکے. اسی طرح سے ہم چلتے رہے. ایک دوجہ میٹنگ تھی، میں وہاں پر بیٹھا ہوا، نہ کسی نے مجھ پر ہاتھ رکھا، نہ کسی نے کوئی میرے قریب آ کے دعا کی. دعا کرتے کرتے بڑی کوئی جوش کے ساتھ میں دعا نہیں تھا کر رہا، بڑی آہستگی کے ساتھ، بڑی سمجھداری کے ساتھ، اور مجھے معلوم تھا میں کیا بول رہا ہوں. ایک دم سے میری زبان چینج ہوئی اور میں زور سے جلدی غیر زبان کے اندر دعا کرنی شروع کی. اور میں نے ہاتھ اٹھا کر کہا کہ مجھے خدا کا روح ٹچ ہوا ہے اور میری زبان چینج ہو گئی. اس کا کیا مقصد ہے؟ وجہ کیا ہے؟ پہلے جتنی خدمت ہے، اس کو انڈرسٹینڈ کر لیں، پہلے جتنی خدمت ہے وہ بابرکت ہے، سب کچھ ہے. لیکن دلیر کون کرتا ہے؟ دل شیر کون کرتا ہے؟ خدا کے بھید کی باتیں کون انڈیلتا ہے؟ وہ روح قدس انڈیلتا ہے. وہ روح قدس کی قدرت انڈیلتی ہے جس کو پانا انتہائی اہم ہے. یقین کریں، روح اس کے لیے دعا کیا کرے، روح اس کے ساتھ سنگت کیا کرے اور ایسا ماحول بنائے اپنے گھر کے اندر، اپنے دل کے اندر. سب تو پہلا جڑا گھر ہے نا ساڈا، جیسی سمجھیے، اگر ہم سمجھے تو ہمارا بدن ہے. اگر اس بدن کے اندر خدا کا روح آپ کو نہیں چھو رہا، آپ کو اس کی فیلنگ نہیں ہو رہی، تو اس کے لیے پریشان ہو، اس کے لیے روئے، اس کے لیے خدا کے زور گڑ گڑائیں. یہاں پر لکھا ہوا ہے جب تک تمہیں کون سا لباس؟ قوت کا لباس. میں ان کی تڑپ دیکھتا ہوں کیونکہ انہوں نے خداوند یسوع مسیح کو روزے میں اور دعا میں دیکھا ہے. دیکھیں ابتدائی رسولی کلیسیا اور شاگردوں کی تیاری، کیسے کلیسیاں تیار ہوتی ہیں، کس طرح سے خادم تیار ہوتے ہیں، خدمت والے کیسے تیار ہوتے ہیں. لیکن 10 دن کی دعا روزے میں ٹھہر گئے ہیں اور دعا روزے میں ٹھہرے ہوئے ہیں، اور ایک ہی ان کی التجا ہے، ایک ہی ان کی فریاد ہے، اس روح سے ہمیں بھر دے جس سے ہم دلیر ہو کر دنیا کو بتا سکے کہ یسوع مسیح تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھنے والا خدا ہے.
جی میں کہہ چھڑیا تو یہ نہیں کہ میں پکے ہی ہونا نہیں ہونا. یہ دلیری کروں یہ کیسے آیا ان کے اوپر؟ اب یہی جو مرنے سے بچنے کے لیے رومیوں سے یہودیوں سے ڈرتے ہوئے سہمے ہوئے ہیں، لیکن ایسے خدا کے روح نے ان کے اندر تحریک پیدا کی ہے، دل شیر ہو گئے ہیں، مائنڈ ذہن کھل گئے ہیں، اور وہ جلدی سے نیچے بھاگے ہیں اور آ کر پوری دنیا کو جو وہاں پر قومیں قبیلے امتیں رنگ نسل وہاں پر جمع ہوئے ہیں. میں کہا انہوں نے موقع تو فائدہ چکے ہیں، انہوں نے موقع سے فائدہ اٹھایا ہے. ادھر رول کو اس کا بپتسمہ، ادھر رول کو اس کی قدرت، یہاں پر شعلہ پھٹتی زبانیں، اور اسی آگ کے ساتھ، اسی مسح کے ساتھ، اسی تازگی کے ساتھ وہ نیچے اترے ہیں. نیچے کے بھیڑ لگی ہوئی ہے. انہوں نے پوچھا سارے اپنے ہی ہو؟ اور سارے اپنے ہی ہو کہ کہیں گھنٹے جمع ہوئے دے ہو؟ نہیں، بلکہ وہ جان گئے ہیں، وہ سمجھ گئے ہیں. ایک دفعہ اس نے اپنا بیٹا بھیجا ہے جو نجات دہندہ ثابت ہوا ہے. اب اس نے اپنا روح بھیجا ہے جس کے لیے وہ ساری دنیا کو نجات کا پیغام دینا چاہتا ہے. وہ ہر گندے کو صاف کرنا چاہتا ہے، وہ ہر گناہگار کو معاف کرنا چاہتا ہے، وہ ہر بد کو، ہر بیڈ کریکٹر کو وہ پاک کرنا چاہتا ہے. اور یہ پاک کرنے کے لیے اس نے ہمیں چنا ہے، ہمیں بلایا ہے. یہ موقع جائے نہ. اس نے کلام شروع کر دیا ہے، اور باخرو جو پہلے سے موجود ہے اس نے دلوں کو قائم کرنا شروع کر دیا ہے، اور اس نے بتانا شروع کر دیا ہے کہ تم سارے کے سارے آدم کی نسل سے اور گناہ کے نیچے ہو، اور تم ایک ہی نام سے نجات پا سکتے ہو، اور وہ نام یسوع مسیح کا ہے. تالیاں تالیاں نعرے. روح القدس ایک ہے تمہارے بیٹے آج ہمارے بیٹے اگر تو خدا کی کلام کے مطابق چل رہے ہیں تو یقین کریں پھر شکر گزاریاں خدا کے حضور میں، پھر شکر گزاریاں خدا کے حضور کے اندر. اگر ہماری بیٹیاں کلام کے مطابق چل رہی ہیں اور نبوت کے لیے، کلام کے لیے اپنے آپ کو ریڈی کر کے بیٹھی ہوئی ہیں کہ میرا خدا مجھے قدرت کے ساتھ استعمال ہونے کی برکت دے سکتا ہے، تو پھر سطحی حیران ہے. اگر نہیں ہے تو اس کے لیے پاسٹر کو، کلیسیا کو پہل لینے کی ضرورت ہے، اور دعا میں ٹھہرنے کی ضرورت ہے، اور خاندانوں گھرانوں کو، بچوں کو خدا کے حضور میں جمع کرنے کی ضرورت ہے. اوکے، یہ جمع کرنے کی ضرورت ہے. اور یہاں پر لکھا ہے بیٹے بیٹیاں نبوت کریں گے، اور تمہارے بوڑھے کیا کریں گے؟ کیا کریں گے؟ ذرا اونچا بولے. خواب دیکھیں گے. لیکن کون خواب دیکھیں گے؟ یہ کن کے بارے میں بات کر رہا ہے؟ یہ ان کے لیے بات کر رہا ہے جو خدا باپ بیٹے روح القدس کے نام سے اپنے گناہوں کی معافی کے لیے بپتسمہ لے کر اپنی جوانی یسوع کی گواہی کے اندر اب وہ حالت نہیں رہی کہ منادی کر سکے، پیدل چل سکے، لوگوں تک پہنچ سکے، اور وہ دعا کر سکتے ہیں. اور دعا کے بعد وہ خواب اور رویا کے اندر خدا ان سے بولے گا، ان سے کلام کرے گا، اور ان کو تحریک دے گا، ان کو ویژن دے گا، ان کو خدمت دے گا. کیسے خدمت لی جاتی ہے خدا سے؟ کیسے لی جاتی؟ جس دن پتہ لگ گیا نا راحل کو کہ اسحاق میرا شوہر 2 بیٹوں کا باپ ہے، اور یعقوب کو عیساؤ کو برکت دینا چاہتا ہے، اس کی نیندیں حرام ہو گئی ہیں. اس نے سونا چھوڑ دی ہے،
کیونکہ وہ جانتی ہے کہ یہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کو برکت دی جائے. وجہ دیکھیں ماں ہے نا, ماں کے دو ہی بچے ہیں, دو ہی پتر نے. میں نے تو ماں کو اتنا سینسیٹیو دیکھا ہے, اپنے بچوں کو ہوتا ہی ہے, ریلیشن ہی ایسا ہے, بہت فکر مند ہوتی ہے اپنے بچوں کے, بیٹی ہو یا بیٹا ہو جو بھی ہو. کیوں؟ وجہ کیا ریزن تھا؟ وڈی ناری عداوت سے, اس لیے کہ بڑا بیٹا یہ ہے, یقین کریں کلام کی عزت. یہاں پر آ کر مجھے میں نہیں سمجھتا کہ یہ طرفداری ہے, یہاں پر آ کر کلام کی عزت ہے. ایسے ایسے ہمارے لوگ بائبل مقدس کے اندر مقدس گزرے ہیں جنہوں نے خدا سے بڑھ کر کسی رشتے کو بھی اتم نہیں جانا. ہاللیلویا, ہاللیلویا. کسی پاسٹر کو ایک فون آ رہا تھا بار بار, میں پاس بیٹھا ہوا تھا, میں کہا سن لیں, کہتے میں نے سنا ہے. میں نے کہا کیا معاملہ کیا؟ کہتے اس کے باپ کے اندر بدو ہوئے ہیں اور بیٹا کہہ رہا ہے اس کے لیے دعا کرو. اور میں نے کہا اس کو دعا کی ضرورت نہیں ہے, اس کو توبہ کی ضرورت ہے. اور بیٹا آگے سے پتہ کیا کہہ رہا ہے, ہوں میرا بہن میں کیویں کہوں توبہ کرو. انہوں نے کہا نہ کہہ تو بدرو مانگو پھر برداشت کر. لیکن بڑی پیڑی حالت ہو جاتی ہے, بیدی ابیدی ہوں عمر بھی نہیں ہے, کہتے ہڈی پسلی کو حلال ہو جانتے. پھر انہوں نے کہا پھر اس کا ایک ہی حل ہے, توبہ, معافی. کیا ہے اس کا حل؟ کیا ہے؟ دیکھیں یہ گھبرایا نہ کریں, آپ پہ نہیں آ رہی بات آپ کو سکھا رہا ہوں. اس کا کیا ہے, اس کا حل کیا ہے؟ توبہ, معافی, جس سے ہر زبان خاموش ہونے کی کوشش کرتی ہے. میں راحل کی بات کر رہا تھا, راحل کی, وہ کیا کہتی ہے, وہ مجھے میں اس کو یقین کریں اس لیے میں اس کی گواہی کمال گواہی ہے, زبردست. اور آئی کون سے خاندان سے ہے؟ دیکھیں آپ کو پتہ کون سے خاندان سے ہے؟ یہ ایک بت پرست خاندان سے ہے. اس کے بعد لابن بت پرست تھا, اوکے, جہاں سے اس کو لے کر آئے. لیکن کیا بات ہے, ایسے ماحول کے اندر رہی ہے, اتنی اس نے دعائیں, اتنی مناجاتیں, اتنی قربانیاں گزرانی ہیں اپنے سسر ابراہیم کی موجودگی کے اندر, کہ اس کی حضوری نے, اس کی یاد نے, اس کی قدرت نے اس کی سوچ کو, اس کے مائنڈ سیٹ کو چینج کر دیا ہے. یہ اتنا پیار کرنے لگی ہے کہ اسے اپنے بچے عزیز نہیں ہیں. کہتی ہے نو پرابلم, بچے بھی اپنی عمر کے ساتھ خدا کے پاس چلے جائیں گے, لیکن میرا خدا جو تعریف, تمجید اور حمد کے لائق ہے. باپ کے گھر میں نے بت دیکھے ہیں, لیکن سسرال میں آ کے میں نے یہوہ الوہیم کی آگ کو دیکھا ہے. آج میں بولوں گا کافی دیر تک, اسی لیے میں نے خود ورشپ نہیں کی, مجھے ٹائم چاہیے تھا. یہ وہ خاتون جس نے اپنے بچوں کی پرواہ نہیں کی, اپنے بیٹے کی پرواہ نہیں کی, لیکن اس کی روحانی زندگی پر اس نے انگلی رکھی ہے کہ یہاں پر یہ بیڈ کریکٹر ہے, اس کا کریکٹر ٹھیک نہیں ہے, اس کے حالات ٹھیک نہیں ہے. اور تو اندازہ ہے سال کے بعد لیکن کنانی اور ہتی عورتیں بھائی بے حال آیا, انہوں نے شادی کر لی. جب اسے پتا چلا کہ اسحاق کو یہ پسند نہیں ہے, اسحاق کو یہ پسند نہیں ہے, اب اور پاسے ٹور پیا. لیکن اسماعیل کے خاندان میں سے اس کی بیٹی کو بہار آیا, بنا یوت اس کو بہار کر لیا. اور آگے ٹور پہ یہ اپنی مرضی سے چلنا.
خدا کے کلام کی ڈائریکشن نہیں لینی کہ خدا کا کلام کی کہنے لے آتا، اپنی مرضی سے چلنا. اوکے، اب ہوا کیا ہے، جب اسے پتا چلا نا کہ یعقوب کو وہ برکت نہیں دینا چاہتا، اور برکت کس کو دینا چاہتا ہے؟ عیسیٰ. اس نے کہا، اس نے اپنے بیٹے کو بلایا یعقوب، اور اسے کہتی ہے برکت کا حقدار تو ہے. برکت کا حقدار تو ہے. میں سوچ رہا تھا کیوں برکت کا حقدار ہے، تو میرے اندر جو بات آ رہی تھی وہ یہ تھی کہ یہ سادہ مزاج کون ہوتا ہے؟ پھر سیکھتے ہیں. سادہ مزاج وہ ہوتا ہے جو خدا کے کلام کو سن کر آمین کرے اور اس پر عمل کرے. کیا کرے؟ آمین کہے اور اس پر آمین کہے اور اس پر اوکے. یہ دو باتیں، آمین اور عمل کرے. جب ایماندار ارادہ کر لیتا ہے کہ میں نے عمل کرنا ہے، پھر طریقے کی قوتیں اس کو نافرمان بنانے کی کوشش کرتی ہے، لیکن کون قائم رہتا ہے، کون فتح پاتا ہے؟ جب کلام کے اندر رہ کر تاریکی کی قوتوں کو پیچھے کرتا جاتا ہے. آپ نے دیکھا بارش کے اندر، تیز بارش کے اندر آپ گاڑی ڈرائیو کر رہے ہو، اتنا وہ پانی آ جاتا ہے اوپر، اتنا کہ اندر سیب بھی آ جاتی ہے، اور آگے آپ کو راستہ نظر نہیں آتا، اور آپ نے جانا بھی ہے، منزل پہ بھی پہنچنا ہے. آپ رک بھی نہیں سکتے، آپ ٹھہر بھی نہیں سکتے. آپ کیا کرتے ہیں؟ وائپر اس کی آن کرتے ہیں، وائپر پھر کیا کرتا ہے؟ تو باتیں آپ کرتے ہیں اندر سے ہیٹر، سردی ہے تو ہیٹر، گرمی ہوگی تو آپ اے سی ہے تو اے سی آپ آن کرتے ہیں. اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ اندر کی جتنی بھی وہ سیم آئی ہوتی ہے وہ ساری کی ساری نیٹ کلین ہو جاتی ہے. اوکے، یہ اندر سے ہے. ایک بات، باہر سے آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ ویپر آن کر دیتے ہیں، اور ویپر کیا کرتے ہیں؟ وہ موو کرنا شروع کر دیتے ہیں بڑی سپیڈ کے ساتھ، اور وہ پانی کو تیزی سے ہٹاتے ہیں. جتنی تیزی سے گرتا ہے اسی تیزی کے ساتھ وہ ہٹا رہے ہیں، اور آپ کی منزل آپ کو نظر آنے لگ جاتی ہے. اسی طرح تاریکی کی قوتوں کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے آپ کیا کریں گے؟ اوپر سے کیا ہے؟ اوپر آپ کا منہ ہے، اوپر آپ کے ہونٹ ہیں. اگر یہ چپ ہے تو پھر سمجھ لے تاریکی کی قوتیں آپ پہ خالی باتی جائیں گی، اٹیک کرتی جائیں گی، آپ کو منتشر کرتی جائیں گی، آپ کو ڈسٹرب کرتی جائیں گی. جب آپ بولنے لگیں گے یسوع کے نام سے تاریکی کی قوتوں بھاگ جاؤ، نیگیٹیوٹی چلی جاؤ. ہر یسوع کے نام سے تمہیں پالتا ہوں، وہ بندنے شروع ہو جائیں گی، وہ ہٹنے شروع ہو جائیں گے. اندر سے آپ نے کیا کیا؟ آپ نے اندر کا بٹن آن کر دیا. میرے دل کے اندر میرا خدا آ جائے، اتر آئے میرا خدا، اور ہائے ناپاک تصویر کو میں کچلتا ہوا آگے کچلتا جاؤں گا، کیونکہ یہ رویا میرے خدا کی ہے. یہ اس کی ہے جو آسمان اور زمین کو بنانے والا ہے، جو میرے بچوں کا محافظ اور میرے خاندان کی برکت ہے. پھر یہاں پر دوبارہ ذرا آیت کو دیکھیں. میرے اور تمہارے بیٹے، دو بیٹے ہیں اس کے، ایک ہاتھ سے نکل گیا، ایک طریقے کی قوتوں کے نظر ہو گیا، غلط تعلیمات کا نظر ہو گیا، ایک سادہ مزاج ہے اور ماں کے ساتھ ساتھ اور کہتا ہے جو تیرا خدا وہ میرا خدا ہے، میرے باپ ابراہیم اسحاق کا خدا مبارک خدا ہے. ہاللیلویا. لیکن اس نے طرفداری نہیں کی کہ میرے بچے چلو تم ہی میرے نے خدا ہوتا ایسے تک ایران کری. ہم یوں ہی کرتے ہیں.
یقین کیجئے گا اس سے پہلے ہمیں شفایت کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں پہلے شفایت کرنے کی ضرورت ہے. شفایت کی ضرورت ہے. آمین. کیوں یسوع ساری رات دعائیں کرتا ہے؟ کبھی آپ نے سوچے کیوں؟ کیونکہ وہ اس بدن کے اندر آیا ہوا ہے. اس بدن کے اندر آیا ہوا ہے اور پوری رات دعائیں کرتا ہے، دعاؤں میں گزار دیتا ہے. اور فرق کیا پڑ رہا ہے؟ بدن میں غالب آتا جا رہا ہے، بدن کے اوپر فتح. جتنے نبی آئے ہیں سن لیجئے گا، جتنے بادشاہ، جتنے ولی، جتنے محدث بدن کے اندر ظاہر ہوئے ہیں، یہاں تک کہ انہوں نے ازدواجی رشتے کو چکھا بھی نہیں، وہ بھی گناہ کی زد کے اندر ہیں. کہیں نہ کہیں ان سے کوئی نہ کوئی مسٹیک ہوئی ہے، لیکن واحد یسوع مسیح ہے جس بدن کے اندر آ کر غلبے والا خدا ہے، پوری قدرت والا خدا ہے. ہیلیلویا، ہیلیلویا. تالیاں یسوع کے جلال. اس نے لہسن کو اس بیٹے کی طرف ٹرانسفر کیا ہے جو حقدار ہے. اور پھر میں اس سے دیکھتا ہوں کیا بات ہے. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اس کی ماں کا فیصلہ غلط نہیں ہے. اس کی ماں کا فیصلہ غلط نہیں ہے. پھر خدا نے اس کا نام کیا رکھ دیا ہے؟ اوے کیا بات ہے. ایسا پھر وہ بابرکت طریقے سے خدا کے ساتھ چلا، منفرد طریقے سے اس کا نام ہی بدل کے رکھ دیا. اب کیا اس کا نام ہے؟ پہلے یعقوب ہے، اب کیا ہے؟ اب اسرائیل اس کو نام رکھ دیا ہے، اور آج تک اس کا نام زمین پر قائم ہے. میں سوچتا ہوں اس نے کتنی سچائی کے ساتھ، کتنی سچائی کے ساتھ اپنے خدا کے ساتھ اس نے وقت گزارا ہے. آمین. اور جب اس کی ڈیتھ ہوئی ہے نا، جب وہ رحلت کر گیا تو لکھا یعقوب کے دونوں بیٹوں کے سر پر ہاتھ رکھ کر ان کو برکت دی. اوکے. اب اس کے بعد لکھا ہے وہ زمین پر جھکا، سجدہ کیا، اور جب اپنے گھر میں چلا گیا تو اپنے بچوں کو بلایا اور انہیں نصیحت کی اور ایک نبوت کر کے گیا. خدا تمہاری خبر گیری کرے گا اور تمہیں اس غلامی کے ملک میں سے نکالے گا اور اس ملک کے اندر لے کر جائے گا. کیسے؟ یہ بوڑھا ہے، بزرگ ہے. یہ کیا ہے؟ بزرگ ہے. انہیں دی وہ زندگی نہیں ہے کہ جا کے گلیوں دے وچ یا کسی پارٹی دے وچ یا کتے اور جا کے نہیں. اس کی زندگی منفرد ہے، زبردست ہے. نبوت کرتا ہوا گیا ہے. آخری سانس چل رہے ہیں اور بیٹے کو بلا کر نبوت کر رہا اور کہہ رہا ہے خدا تمہاری خبر لے گا اور تمہیں اس ملک میں لے کر جائے گا جہاں پر دودھ اور شہد کی نہریں بہتی ہیں. تمہارے بوڑھے کیا دیکھیں گے؟ خواب دیکھیں گے. اے نہیں اے تیرا دادا انہوں ملیا سی کر لے. کئی کو ایجے دے خواب آتے پھر بس پارا ہی ہوتا ہے. اوکے ٹھیک ہے. یہ تعلیم کہاں سے آئی ہے؟ یہ کہاں سے اسٹڈی آئی ہے؟ یہ جادوگروں کی تعلیم ہے، یہ غیر روحانی لوگوں کی تعلیم ہے. بائبل مقدس کہہ رہی ہے تمہارے بوڑھے کیا دیکھیں گے؟ خواب دیکھیں گے. تے جڑا پھر بزرگ ہے، بوڑھا گھر میں بڑی عمر والا ہے، اگر وہ خدا پرست ہے تو پھر اس کو وہ اپنے بچوں کے لیے
کہ وہ ایک رول ماڈل ہوگا، اور ہی نہ ماڈل ہوئے کوئی، بلکہ رول ماڈل جو خدا پرست۔ مجھے خادم کی بات یاد آتی ہے، رک وار وہ اپنی کتاب کے اندر کہتا 400 سے زیادہ میرے باپ نے کلیسیاں بنائی، اور میرا باپ ٹریول اور روزے میں ٹھہرنے کی وجہ سے بہت ویک تھا، بہت جسم اس کا اس حال میں نہیں تھا، اور تقریباً 90 پلس اس کی ایج تھی، اور اس کو گھر کے اندر ہم نے بیڈ ریسٹ کے لیے ڈاکٹر نے کہا تھا کہ یہ ریسٹ کرنا، لیکن اس کے اندر ایک ہلچل، ایک بلاہٹ۔ کہتے ایک دن میں اور میری بیوی اور میرا بچہ ہم اپنے کمرے میں تھے، تو جلدی سے ہمیں دوسرے کمرے میں سے ایسی آوازیں آنی شروع ہوئی کہ جیسے کوئی اٹھ رہا ہے اور دروازے کو کھولنے کی کوشش کر رہا ہے۔ کہتا ہم جلدی سے بھاگے ہوئے گئے، اور ہم نے جب دروازہ کھول کے دیکھا تو آگے کہتا کانپتے ہوئے جسم کے ساتھ میرا باپ کھڑا تھا۔ میں نے کہا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اس نے کہا رک، مجھے پتہ ہے میں اس قابل نہیں ہوں، لیکن مجھے بار بار ایک خیال ستا رہا ہے کہ تیری 400 کلیسیاں تجھے مدد کے لیے پکار رہی ہیں، تجھے بلا رہی ہیں کہ آج بھی ہمیں اے خدا کے خادم تیری ضرورت ہے، اور ہمیں پھر جوش سے اور کلام سے اور قدرت سے بھر دے۔ کہتا میں رونے لگا، میں نے کہا یہ کیسی خدمت ہے؟ کہتا میں اس ٹائم خدا پرست نہیں تھا، کہتا میرے آنسو بہنے لگے اور خدا کے روح نے مجھے چھونا شروع کر دیا۔ میں نے کہا میرے باپ تو وہاں پر چلا جا ریسٹ کر، اب سارا یہ درد، یہ خدمت خدا کے روح نے میرے اندر ٹرانسفر کر دی ہے، اور جب تک زمین پر ہوں مسیح کی منادی کرتا رہوں گا اور یہ بتاتا رہوں گا کہ میرا خدا نجات دیتا ہے۔ ایسے بزرگوں کی تو سمجھ آتی ہے ہمیں، بائبل ہمیں سمجھا رہی ہے، کہہ رہی ہے کہ مبارک ہے وہ بزرگ بہنیں، بڑی عمر والیاں، بڑی عمر والے میرے بھائی، میں سلوٹ کرتا ہوں جنہوں نے ہمیشہ اپنے بچوں کو خدمت کے لیے انکریج کیا، کبھی بھی بچوں کو لیے آپ سست نہ پڑے، بلکہ اپنے بچوں کے لیے دعا کریں، ہاللیلویا۔ لیکن اٹھ رات کے پہروں میں دعا کر اور اپنا دل پانے کی مانندوں دل دے، ہاللیلویا۔ آؤ خدا کے لوگوں، روح القدس کی قدرت کو، اس کی حضوری کو اور اس کی سنگت کو سمجھیں کہ خدا کا روح ہمیں کیا کہنا چاہتا ہے، ہاللیلویا۔ پھر ایک دفعہ آخر میں صرف آیت پڑھوں گا، اور تمہارے بیٹے بیٹیاں نبوت کریں گے، کیا کریں گے؟ نبوت کریں گے، اور تمہارے بوڑھے اور جوان رویا دیکھیں گے۔ تے جوانہ نے جو اور ہی کوئی منہ اڈیا ہے، میں اے کرنا ہے، میں وہ کرنا ہے، سارے کام ساتھ ساتھ ہے۔ آؤ خدا کے کام کے لیے اپنے آپ کو رکھیں، بیٹیاں، جوان۔ بائبل کیوں میں آپ کو کہہ رہا ہوں بائبل پڑھیں؟ اس لیے آپ کو کہہ رہا ہوں بائبل کو پڑھیں کہ آگے کوئی میں ٹیچر ڈھونڈ رہا ہوں اچھا سا، جس کے لیے یہاں پر جس کو ہائر کیا جائے اور آپ کو کلام سکھائے، آپ کو کلام کی ٹیچنگ، گہری باتیں آپ تک پہنچائیں، اور آپ میں سے پھر کلام کی خدمت کے لیے کھڑے ہوں گے، چنے جائیں۔ ترتیب کو تھوڑا سا سمجھ رہے نا، پہلے ہم پڑھیں گے تو سمجھ آئے گی، ہم سنیں گے نہیں، پڑھیں گے نہیں، تو چکے ہیں اسی بائبل اسٹڈی سے چلیں، ایسے نہیں ہوتی بائبل اسٹڈی۔ پہلے اس کی اسٹڈی کی جاتی ہے، اس کو پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو پڑھا جاتا ہے، اس کو کمپلیٹ کیا جاتا ہے،
پھر خدا کا روح آپ سے بات کرنے لگتا ہے اور پھر آپ آگے بڑھتے ہیں. اوکے, خدا آپ کو برکت دے, خدا آپ کے ساتھ ہو. آئیے اپنے ساتھ جھکا کر دعا